پاکستان کے پاس یونائٹڈ نیشنز چارٹر کے مطابق یہ حق موجود ہے کہ ہم جواب دیں. کیسے جواب دیں, کہاں جواب دیں, کس طریقے سے جواب دیں, وہ اب پاکستان کے حکومت کے اوپر ہے, پاکستان کے افواج کے اوپر ہے. ان کے پیچھے پاکستان کے ہر ایک شہری اس وقت کھڑے ہیں. ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے 2 ہفتے سے بھارت نے جھوٹا بے بنیاد الزامات پاکستان کے خلاف بار بار دہرائے. ہم کہتے رہیں کہ ثبوت سامنے لے کر آئے. ہمارے وزیر اعظم نے ان کو چیلنج کیا کہ عالمی سطح پہ, ایک بین الاقوامی سطح پہ امپارشل انکوائری ہو. ہمارے ہاتھ صاف ہے, اس کا تحقیقات ہو, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. پاکستان کا کوئی دور دور تک کوئی تعلق ہی نہیں. مگر بھارت نے انکار کیا. انہوں نے اس چیز کو بھی نہیں مانا کہ ہم انٹرنیشنل انکوائری کر رہے ہیں. انہوں نے ہم سے نہ کوئی ثبوت دیا. آج تک کہہ نہیں سکے کہ کون سے فرد کہاں سے گئے, یہ کون سے لوگ تھے جنہوں نے آپ کے شہریوں کو قتل کیا ہے. ان حالات میں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے یہ آپشن پسندیدہ آپشن نہیں ہے. ہم نے یہ چاہا نہیں کہ ہم کوئی جنگ میں ملوث ہو, مگر اب جب کہ حملہ ہوا ہے اس کا جواب بھی ممکن ہے. آپ پرسنلی ایک پولیٹیکل پارٹی کو لیڈ کرتے ہیں, آپ گورنمنٹ کا حصہ ہیں, تو آپ ذاتی طور پر کیا سمجھتے ہیں, پاکستان کو ابھی رپلائی کرنا چاہیے یا وی ہیڈ انف؟ ہم نے نیشنل اسمبلی میں بھی میں نے پاکستان پیپلز پارٹی کا سٹانس ظاہر کیا ہے کہ جو بھی حکومت کا فیصلہ ہوگا, جو بھی افواج پاکستان کا فیصلہ ہوگا, ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اس وقت ہم سمجھتے ہیں کہ جو بھارت نے یونیلیٹرلی انپرووکڈ حملہ کیا ہے پاکستان میں, حکومت کے پاس اور افواج پاکستان کے پاس دے ہیو انف ریزن, جسٹیفیکیشن کہ وہ جواب دیں. اب ان کے اوپر ہے, ان کو براڈر حالات کا پتہ ہے کہ وہ جو اختیار ہیں, جو آپشن ہے پاکستان کے پاس, وہ استعمال کرنا چاہتے ہیں, کب کرنا چاہتے ہیں, کیسے کرنا چاہتے ہیں. اس وقت لگتا یہ ہے کہ پاکستان کے پاس ٹینشن کم کرنے کی کنجی ہے, تو آئی مین شوڈ یو تھنک کہ پاکستان شوڈ یوز دیٹ اینڈ ناٹ ایسکلیٹ؟ آپ پاکستان تو ہمیشہ چاہتا, ہمارا پورا کوشش ہی یہی رہا کہ کوئی اس کا ٹینشن نہ بڑھے. جب ہمارے یہاں دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے, بھارت میں جشن منایا جاتا ہے. جب بھارت میں دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے, جب مقبوضہ کشمیر میں دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے, پاکستان فوری طور پہ اس میں مزاحمت کرتے ہیں. اس لیے پاکستان دہشت گردی کا شکار ہوئے ہیں. میں خود دہشت گردی کا شکار ہوا ہوں, اور ہم چاہتے ہیں نہ صرف ہمارے ملک سے مگر اس پورے خطے سے دہشت گردی کا خاتمہ ہو. بھارت کا کیا ارادے ہیں؟ بھارت کا نیا RSS کا رجیم جب سے حکومت میں آیا ہے, اس نیا قیادت کے اندر, وہ بھارت کے اندر کیا کر رہے ہیں اور بھارت کے ارد گرد کیا کر رہے ہیں. ان کا تو فلسفہ ہی یہی رہا ہے کہ مسلم کو دشمن بنائیں, اقلیت کو دشمن بنائیں. جو دہشت گردی کا واقعہ ہو وہ یا بھارت کے مسلمان پہ ڈالتے ہیں یا پاکستان کے مسلمان پہ ڈالتے ہیں. پاکستان یہ کب تک برداشت کریں کہ بھارت میں کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہو, ہم سے کوئی تعلق بھی نہ ہو, ان کے اپنے اندرونی مسئلے کی وجہ سے, ان کے کشمیر میں بربادیت کے ریاکشن کی وجہ سے ہو, یا جو بھی وجوہات ہو, اور اس کا قصوروار پاکستان کو ٹھہرایا جائے, اس کا قصوروار پاکستان کے معصوم شہریوں کو ٹھہرایا جائے, ان کو شہید کیا جائے. تو ہر سوورن ممالک کا برداشت تو ہوتا ہے, لیکن ایک لمٹ ہو جاتا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ بھارت نے اس لمٹ کو اب کراس کیا ہے. اور اس صورت میں پاکستان پیپلز پارٹی, نہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی, آپ پارلیمان کا سیشن دیکھ لیں, چاہے وہ اپوزیشن کی بینچ سے تعلق رکھے یا ٹریجری بینچ سے تعلق رکھے, ہمارا موقف سب ایک جیسے ہیں کہ ہم حکومت کے ساتھ ہیں, حکومت کے فیصلے کے ساتھ ہیں. ہم فخر کرتے ہیں کہ جس انداز سے ہمارا افواج نے, ہمارے ایئر فورس نے بھارت کو منہ توڑ جواب کل رات دیا. امید ہے کہ اگر خدا نخواستہ بھارت نے ایسے کوئی پھر سے کوشش کیا, ویسے ہی ان کو جواب ملے گا. اور آج بھی پاکستان's right to respond is up to the government. آپ وزیر خارجہ بھی رہے ہیں, تو اس وقت پاکستان انٹرنیشنلی کہاں کھڑا ہے؟ سپورٹ ہے پاکستان کو اگینسٹ انڈیا, یا لوگ انڈیا کے ساتھ زیادہ کھڑا ہے؟ بائیلیٹرلی کا کانٹیکسٹ نہیں ہے. نارمل حالات میں آئی تھنک جیو پولیٹیکل سرکمسٹانسز جو اس ریجن کے ہیں وہ تو they've been evolving over time. اس کے ایک کانٹیکسٹ رہا ہے, وہ براڈر جو جیو پولیٹیکل کانفلکٹ اس ریجن میں کھیلا جانا ہے, اس نظر سے بھارت کو
دوسرے ممالک سے سپورٹ حاصل ہوا ہے اور اس سپورٹ کے نتیجے میں India has become arrogant. India has been intoxicated on an endless supply of weapons, on them being propped up as a so-called net security provider that actually will only lead to instability in the region, and it has upset the balance between South Asia, in South Asia between India and Pakistan. But in the context of this specific incident, India has not seen the international support it was expecting. India has not seen the international support it is used to. And I think there's a reason for that. One, because they've been unable to substantiate any of the accusations. They've been unable to provide any support, any evidence for their accusations. They haven't agreed to Pakistan's call for an international and an impartial inquiry. And secondly, because there's only so often you can cry wolf before you're seen as the child who keeps crying wolf. And after every single terrorist attack within 30 seconds, without investigating, before the bodies are cold, India points the finger. تو پاکستان کو کیا کرنا چاہیے اس وقت کے ڈپلومیٹیکلی اور سفارتی سطح پہ میرے خیال میں پاکستان انگیجڈ ہے مختلف ممالک کے ساتھ، وہ بھی ہمارے ساتھ انگیجڈ ہے. obviously I'm not part of that process, but میں نیوز کی حد تک تو دیکھ رہا ہوں، میں اس کو ویلکم بھی کرتا ہوں. یہ انٹرنیشنل ڈسپیوٹ بن چکا ہے، اس کا گلوبل کانسیکوینسز ہے، ریجنل کا کیا، بائے لیٹرل کا کیا. تو انٹرنیشنل دنیا کی دلچسپی ہمارے خطے کے ممالک سے یا پوری دنیا سے وہ تو انڈرسٹینڈیبل ہے. وہ ہم دروازے، ہمارے بات چیت، ہمارا انگیجمنٹ وہ جاری رہیں. کینیٹک سائٹ پہ پاکستان اب سیکیورٹی کے لحاظ سے، نیشنل سیکیورٹی کے لحاظ سے اپنے فیصلے کر رہے ہیں. میں ان فیصلے کو صرف اس پہ پہلے تبصرہ نہیں کرنا چاہوں گا. میں حکومت کے اوپر چھوڑتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر حکومت چاہیں اور یہ سمجھے کہ ضروری ہے کہ بھارت کے اس حملہ کا جواب دے تو پورا پاکستان ان کے ساتھ کھڑا ہو جائیں گے. لیکن جیسے آپ نے اس انٹرویو کو سے شروع کیا تھا کہ وہ جو ایسکلیشن لیڈر ہے وہ تو بڑھتا جائے گا.